السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و جلد آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 154 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 155 سے سٹارٹ کریں گے اور 159 تک 160 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن جتنا اللہ رب العزت چاہا پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعوذ من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ Translation: فبما نقضهم ميثاقهم، تو بوجہ ان کے وعدہ کو توڑنے کے، وکفرہم اور کفر کرنے کے بھی آیات اللہ کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا نہ حق، وقولہم قلوبنا غلف اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ دل ہمارے غلاف میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی کم، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اور ان کے کفر کرنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب مریم پہ بہتان عظیم لگانے کے سبب، وقولہم اور ان کے کہنے کے سبب انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے، رسول ہیں اللہ کے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ اس کو سولی چڑھایا لیکن شبہ ہے ان کے لیے، وإن الذین اختلفوا فیہ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں، لفی شک من البتہ وہ شک میں ہے اس سے، ما لہم بہ من علم نہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم، الا اتباع الظن مگر وہ پیروی کرتے ہیں ظن کی، وما قتلوہ یقینا اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیم اور ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ایمان لے آئے گا ان پر، قبل موتہ ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ہوں گے ان پر گواہ، وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کی ہم نے علیہم ان پر طیبات کچھ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا اور ان کا اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکنے کے سبب۔ تفسیر آیہ مبارکہ 155 سے اور 154 کو بھی تھوڑا سا ساتھ ہنٹ دیں گے تاکہ بات اچھے سے سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ان کے مضبوط عہد کو توڑنے کے سبب اور ان کے کفر کرنے کے سبب اللہ کی آیات سے، اور ان کا انبیاء کو
ناحق قتل کرنے کے سبب۔ جیسا کہ ہم لوگ یہود کے اعمال بعد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو وہ شرارتیں کرتے تھے، جو روز روز نئی نئی سازشیں کھیلتے تھے، تو ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان کا کوئی آج نیا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیے تھے۔ اللہ رب العزت ایک طرف ان سے عہد لیتے تو پھر دوسری طرف وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے کہ عہد شکنی کر جاتے اور طویلات کر کے اپنی راہیں صاف کر لیتے۔ تو یہی کچھ ان لوگوں نے اس وقت کیا کیا کہ ان سے جب عہد لیا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہیں کرنا، ہفتے کا جو تمہارا دن ہے وہ تمہارا آزادی کا دن ہے، آپ عبادت کرنے کا دن ہے، اور تم لوگوں نے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، محنت مشقت نہیں کرنی، بلکہ اتوار کے دن تم یہ کام کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے ہلا سازی کرتے ہوئے جمعے کو جال لگایا اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑیں۔ تو یہ ان کی ہلا سازی تھی، حالانکہ ایسا انہوں نے پختہ عہد کرنے کے بعد بھی یہ عہد شکنی کر دی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے وعدہ توڑنے کے سبب اور ان کے اللہ کی آیات سے کفر کرنے کے سبب آگے کیا ہے کہ ان پر لعنت کی۔ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بعض اوقات کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں، لیکن نیکسٹ موضوع سے پتہ چلتا ہے یا نیکسٹ کچھ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر کچھ الفاظ تھے جو کہ حذف کیے گئے ہیں کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت کا کہنے کا یہی ہے کہ ان پر لعنت کی گئی تھی، کس وجہ سے؟ انہوں نے جب بار بار عہد شکنی کی اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا جا چکا کہ انبیاء کو ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو شہید کرتے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ درجنوں انبیاء کو شہید کر دیتے، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے تھے۔ انبیاء کا مبعوث فرمانا بہت بڑا ان پہ انعام تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور بدقسمتی کی انتہا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کیوں لعنت کی گئی؟ ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دلوں پہ ایسی یعنی کہ کفر لگے ہوئے ہیں کہ اندر نہ کچھ جا سکتا ہے اور نہ اندر سے کچھ باہر آ سکتا ہے۔ جو کچھ تم ہمیں کہتے ہو ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا رکھی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو اس لیے ان کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں، تو ہم یا پھر مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، مزید کچھ اندر ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، جو ان کے قول کہنے ہیں یہ باطل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر ہی لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ ایسے کفر چڑھے ہوئے ہیں، ایسے تالے لگے ہوئے ہیں کہ اندر کچھ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر بہت ہی کم۔ اور بہت کم میں کون لوگ تھے؟ جیسا کہ عبداللہ بن سلام تھے اور کچھ اور بھی صحابہ کرام تھے، جس طرح کہ عدی بن حاتم اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر وضاحت کرنا کہ آپ لوگوں نے ابی بن کعب نام رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، عبداللہ بن ابی نہیں کہنا۔ پہلے بھی ایک دو بار آپ لوگوں سے غلطی ہوئی کہ آپ لوگوں نے بائی مسٹیک عبداللہ بن ابی کہہ دیا، اور اس میں ڈفرنٹ دیکھ لیں کہ عبداللہ بن ابی کافروں کا منافقوں کا بہت بڑا سردار تھا، اور جو ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اور یہ یہود کے بہت بڑے پہلے عالم تھے، لیکن بعد میں اسلام کی ان کو سمجھ آئی، یہ صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، اور یہ بہت بڑے تورات کے عالم تھے، اور ان کے ذریعے اسلام کو بہت بڑا غلبہ حاصل ہوا۔ اور یہ قرآن کرام میں سے بھی تھے، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ باقاعدہ آپ نے کہا کہ قرآن ان سے سیکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھیں، بغیر مسٹیک کے، جس طرح حق ہے ہم اس طرح حق ادا کریں، آمین۔ یا پھر اگر دوسری طرح اس کو سمجھے کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا، تو ان میں سے اگر کچھ لوگ ایمان لاتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، یعنی کہ ایک نبی کو مان لیا دوسرے نبی کو جھٹلا دیا، تو ایک نبی کا بھی جھٹلا دینا تمام انبیاء کا کفر کرنا ہے، تو ایسے ایمان کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بس یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مزید کیا کیا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو ایک ان کا قول تھا مریم پہ بہتان عظیم لگانے کے سبب۔
سیدہ مریم جو کہ طاہرہ مطہرہ تھیں اور قرآن نے ان کی صداقت کا ذکر کیا ہے، تو لیکن انہوں نے ان کے اوپر بہتان درازی کی، ان پہ زنا کی تہمت لگائی، ان کو اور ان کے بیٹوں پہ بہت بڑے الزام لگائے، جیسا کہ ان کے بیٹے بھی اللہ کے بہت بڑے معجزے سے تھے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے بن باپ کے، تو انہوں نے ان کو بنا چھوڑا ان پہ بھی الزام لگا دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کو ولد الزنا کہا، اور سیدہ مریم کو زکریا علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور بہت ہی زیادہ نیک تھے اور اللہ کے بہت شکر گزار تھے، تو ان کو ان کی طرف منسوب کر دیا، یا ایک اور شخص تھا ادھر تو اس کی طرف سیدہ مریم کو منسوب کر دیا کہ یہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ان کے ساتھ بری ہیں اور اسی وجہ سے یہ ان کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی گواہی، اس کی برات اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو چھوٹا بچہ بالکل جھولنے میں ہے اس نے اللہ کے رب العزت کے حکم سے خود بول کر بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ بچے کا گود میں بولنا، بالکل اتنی چھوٹی عمر میں بولنا بہت بڑے معجزے کی نشانی تھی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا تھا، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، انہوں نے نہ مانا بلکہ الٹا الزام درازی کرنی شروع کر دی، ان پر، ان کی والدہ پر بہت بڑا بہتان لگایا، جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے بہتانن عظیما، بہتان عظیم لگانے کے سبب۔ پھر مزید ان کا کہنا تھا وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کے سبب انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسی بن مریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، اور نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی چڑھا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے اس کو سولی چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے ہیں اس میں۔ اب قرآن مجید اور احادیث رسول اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا، لیکن وہ اس بارے میں شبہ میں پڑ گئے۔ اور ان کا یہ شبہ کیا تھا؟ ان کا شبہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گھروں سے نکلے تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو ان کا سب سے زیادہ اس میں سرکش بندہ تھا اسی کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، تو انہوں نے اسی کو پکڑا اور آرام سے سولی چڑھا دیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں نہیں ہوں عیسیٰ، لیکن وہ آگے سے یہی کہتے رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو انہوں نے اس کو زبردستی سولی چڑھا دیا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، البتہ کچھ مفسرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ کچھ مفسرین نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ کون سی رائے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت سے امام ابن کثیر اور امام ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس بات پہ راضی ہے کہ وہ میری شکل اختیار کرے، تو اس وقت ایک حواری اس پہ راضی ہو گیا، یعنی کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ قربانی دیتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا صحیح سلامت زندہ، اور جو وہ شخص تھا نوجوان تھا انہوں نے اس کو پکڑا، یعنی کہ اس کی صورت اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، ان لوگوں نے ان کو پکڑا اور ان کو سولی چڑھا دیا۔ تو وہ لوگ سولی چڑھانے کے بعد بھی تذبذب کا شکار ہو گئے، ان کو اس بات میں شک و شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دیا ہے یا کہ جس شخص کو سولی چڑھایا پتہ نہیں وہ شخص ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ان کو کچھ مختلف وہ شخص لگ رہا تھا، یعنی کہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل رہی تھی، لیکن جو باقی جیسا کہ ہاتھ پاؤں ہیں اس طرح کی جو یعنی کہ باقی اعضاء تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف تھے، تو اس لیے پھر وہ اس میں اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں وہ اس میں شک میں ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے، ان کو کوئی اتھینٹک ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ البتہ ان میں بھی دو تین فرقے ہو گئے، کچھ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے، کچھ کہتے کہ نہیں پتہ نہیں عیسیٰ کہاں چلے گئے ہیں، وہ تو ہم نے کسی اور شخص کو سولی چڑھا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے وہ ظن کے، اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، البتہ حقیقت الحال جو ہے انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ،
بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام جو فیصلے ہیں حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ایسی چال چلنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو شک میں ہی رہنے دیا، اور قیامت تک وہ اسی شک میں ہی پڑے رہیں گے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب میں سے نہیں مگر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ ہوں گے قیامت کے دن ان پر گواہ۔ اس سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب جو بھی اہل کتاب اس وقت موجود ہوگا تو اپنی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ لازمی ایمان لے آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی بھی دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی توڑ دیں گے، جو کہ ان کا قومی نشان ہے۔ جب ان کا غلبہ ہی ٹوٹ جائے گا، ان کی قوت ٹوٹ جائے گی، تو اس وقت پھر صلیب بھی ٹوٹ جائے گی اور جزیہ بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جو جزیہ ہے وہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، کہ اگر تم ہمارے ملک میں وطن میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں پھر ہمیں ٹیکس ادا کرو، تو پھر ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ملک وطن پاکستان میں بھی بہت سارے عیسائی آباد ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ اس طرح اپنی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان سے کوئی جزیہ لیا جاتا ہے، نہ کوئی قرآن و حدیث کے مطابق ان کو تحفظ فراہم ہے۔ جس طرح جس کا دل چاہتا ہے وہ رہتا ہے اور اپنی سی زندگی گزارتا ہے آزادی سے۔ الغرض کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی اہل کتاب میں سے اپنے یعنی کہ دین پہ نہیں رہے گا، یا تو وہ مارا جائے گا یا پھر اسلام قبول کر لے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا لیسن زیادہ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، اور یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس بات کی یقین رکھے۔ تو جتنا لیسن آپ کو دیا جا رہا ہے آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے، سنانا ہے اور اچھا سے سنانا ہے، اور دیکھ لیا کریں کہ لیسن کہاں سے لے کے کہاں تک ہے۔ کچھ بہنیں آگے پیچھے لیسن کر دیتی ہیں، پتہ نہیں وہ اچھے سے سنتی نہیں ہیں، دیکھتی نہیں ہیں، کیا کرتی ہیں۔ بعض بہنیں پہلے والا لیسن بھی سنا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ بہنیں شروع والی کچھ آیتیں سکپ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جتنا لیسن ہو اتنا ہی سنایا کریں اور لازمی سنایا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور الحمدللہ جو 5ویں پارے کا آپ کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا آپ لوگوں نے اوورآل ٹیسٹ دیا، تھوڑی بہت تو مسٹیک پھر ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ علم بہت بہت مبارک کرے، اور اللہ سے دعا کریں کہ آخری لمحے تک یہ قرآن و حدیث کی نعمت ہمارے ساتھ رہے، کبھی بھی یہ نعمت ہم سے نہ چھوٹے، آمین آمین۔ تو کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو جمانے والے، دلوں کا ثبات عطا کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر کر رکھ۔ اے دلوں کو ثبات عطا کرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی ثبات عطا کر، آمین آمین۔ آپ لوگوں کو اگر یہ دعا آتی ہے تو صبح شام کے اذکار میں شامل کریں، اگر نہیں یاد تو زبانی یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔